آج جب ہر مرد ایک نئے بوجھ کو گلے لگاتا ہے، ایک دعا تو بنتی ہے، اللہ تمام بیٹوں کے نصیب اچھے کرے۔ ایک کہانی جو نہ کبھی کسی نے سنی، جو نہ کبھی کسی نے سنائی، جو نہ کبھی کسی نے محسوس کی، مگر وہ کہانی ہر روز ایک نئی کہانی بن کر چلتی ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے مردوں کی کہانی۔ وہ مرد جو بچپن میں گرتے تو ماں یہ کہتی کہ رو مت، مرد بنو۔ وہ مرد جو کبھی پریشان ہوتا تو سوسائٹی اس کو یہ کہتی کہ تم پریشان نہیں ہو سکتے، تم مرد ہو۔ وہ مرد جو کبھی فیل ہو جائے تو سوسائٹی اس کو ایسی نظروں سے دیکھتی کہ اس مرد کو خود سے نفرت ہو جاتی۔ ہم نے مرد کو بچپن سے یہ سکھایا ہے کہ تم نے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا ہے، اور مرد کو صرف ہم نے ایک بات سکھائی ہے کہ مرد بنو، تم سٹرونگ ہو، تم کمزور نہیں ہو سکتے، تم کبھی پریشان نہیں ہو سکتے، تم رو نہیں سکتے۔ در حقیقت ہم نے مردوں کے اندر سارے ایموشنز، سارے احساسات اور ساری فیلنگز کو مار دیا ہے، اور اب مرد زندگی گزارتا تو ہے مگر اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے۔ آج کی ویڈیو تمام ان مردوں کے لیے جو دن رات اپنا سوچے بغیر صرف اپنے گھر والوں کے لیے جیتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوستوں میں شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ صبح روز ہوتی ہے مگر کسی کے لیے یہ نیا دن نہیں ہوتا، یہ بس ایک نیا بوجھ ہوتا ہے۔ ایک اور دن ذمہ داری کا، ایک اور دن اپنی خواہشوں کا گلہ گھونٹنے کا، ایک اور دن جینے کے بجائے صرف گزارنے کا۔ یہ کہانی ہے ان مردوں کی جو ہر روز مرتے ہیں مگر کبھی کسی کو نظر نہیں آتے، جو دن میں مسکراتے ہیں، رات کو اپنے ہی اندر مر جاتے ہیں۔ بچپن میں جب لڑکا گرتا ہے تو کوئی نہیں کہتا بیٹا ٹھیک ہو، بلکہ کہا جاتا ہے مرد بنو، رو مت۔ اور اسی دن اس کے اندر ایک قبر کھود دی جاتی ہے، ایک ایسی قبر جس میں وہ اپنے جذبات دفن کرتا رہتا ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ جو کبھی ماں کی گود میں سر رکھتا تھا، اب خود اپنے زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ وہ آنسو جو بہنے تھے وہ دل کے اندر جم گئے، اور وہ بچہ آہستہ آہستہ ایک مرد بن گیا، ایسا مرد جو رو نہیں سکتا۔ اس کے حلال عین عبادت ہے بیٹا۔ دیکھو میں مزدوری کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے، اور اس لیے مزدوری کرتا ہوں کہ میری 3 بیٹی ہیں، ان بیٹیوں کی میں نے شادی کرنی ہے، تو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے رکھوں گا، اپنی بیٹیوں کی شادی کروں گا۔ انسان کو یہاں سے کسی کام کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ یہ مزدوری میں اس لیے کر رہا ہوں اپنے بچوں کی خاطر، اور جو میرا گھر بھی نہیں ہے، کرائے پہ میں رہتا ہوں، مزدور آدمی۔ جب کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا تو ماں باپ کے منہ سے پہلا لفظ یہ نکلتا کہ یہ بڑا ہو کے ہمارا سہارا بنے گا۔ جب بیٹا 5 سال کا ہوا تو باپ نے بیٹی کے ساتھ رکھوالی کے لیے بازار بھیج دیا۔ جب بیٹا 15 سال کا ہوا تو اس نے گھر کی چھوٹی چھوٹی سب ذمہ داریاں خود پہ لے لی۔ اور جب بیٹا کمانے لگ گیا تو بیٹے کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے علاوہ ہر کسی کے بارے میں سوچنا ہے، اس نے اپنے علاوہ ہر کسی کا خیال رکھنا ہے۔ اور جب بیٹے کی شادی ہوئی تو بیٹا اب شوہر بن گیا، اور جب وہی بیٹا خود باپ بن گیا تو اس نے اپنی اولاد پر
सारी दुनिया वार दी। ये मर्द कभी बेटा, कभी भाई, कभी बाप तो कभी शौहर बनकर जीता रहा, मगर कभी खुद के लिए ना जी सका। जवानी में उसके पास ख्वाब थे, चाहते थी, जज्बे थे, मगर फिर दुनिया ने कहा पहले सेट हो जाओ तब ही इज्जत मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पर सेट होने से मुराद है पहले पैसा कमा लो फिर इज्जत मिलेगी। जिसके पास पैसा है उसके पास इज्जत है। पहले पैसा कमाओ तब ही रिश्ता मिलेगा। और वो अपने ख्वाबों को बेचकर नौकरी, जिम्मेदारी और बोझ खरीद लेता है। वो सोचता है कभी शायद वही ख्वाब वापस आएंगे, मगर हकीकत में वो ख्वाब नहीं आते, सिर्फ बिल, किस्तें और फिक्रें आती हैं। कहा जाता है मोहब्बत अंधी होती है, मगर आज की मोहब्बत सिर्फ उस वक्त तक है जब तक जेब भरी हो। आज लड़कियां नहीं कहती तुम अच्छे हो, कहती हैं तुम सेट नहीं हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। एक लड़का जब किसी को सच में चाहता है तो वो उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, मगर आखिर में सुनने को मिलता है तुम्हारे पास कुछ नहीं। और उस दिन वो सिर्फ मोहब्बत नहीं हारता, अपने अंदर का यकीन भी हार जाता है। प्यार अब इबादत नहीं सरमायाकारी बन गया है, और मर्द बस एक सरमाया समझा जाने लगा है। वो जो घर वाली है वो उसका मेरे साथ सलूक ठीक नहीं है। वो अपने बाप के पास बैठी है और मुझे फिक्र रहता है, इधर जब मैं आता हूँ पीछे फिक्र रहता है कि मैं अपनी बेटी से छोड़ के आया हूँ। और अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत देता रहे कि उनका मैं फर्ज अदा कर सकूँ। अपने बारे में मैंने क्या सोचा, वो माँ का सहारा बनता है, बाप का बाजू, बीवी की उम्मीद और औलाद के लिए साया, मगर जब वो खुद गिरता है तो उसको संभालने वाला कोई भी नहीं। वो घर का हर कोना रोशन करता है, मगर खुद अंधेरों में जीता है। वो हर किसी के मुस्कुराने की वजह बनता है, मगर खुद मुस्कुराने का मतलब भूल चुका होता है। वो घर का सुतून होता है, मगर घर वाले ये भूल जाते हैं कि सुतून भी कभी थक जाता है। और जब घर का सुतून गिरता है तो पूरा घर हिल जाता है। हमारे मुआशरे ने मर्द को खुदा समझ लिया है और मर्द से इंसान होने का हक छीन लिया है। सब लोग उससे तवक्को रखते हैं कमाना, सहना और बर्दाश्त करना, मगर कोई उससे पूछता नहीं कि क्या तुम वाकई खुश हो। अगर वो रोए तो वो कमज़ोर, अगर वो बोले तो नाशुक्रा, अगर वो खामोश हो जाए तो वो बेहिस। मर्द हर हाल में गलत है। इस मुआशरे ने मर्द को इतना मजबूत समझ लिया है कि उसकी कमज़ोरी भी अब गुनाह लगने लग गई है। और फिर सब हैरान हैं कि मर्द टूट क्यों गया। लोग कहते हैं कि मर्द के दोस्त होते हैं, क्या वाकई होते हैं? वो चाय पर हंसता है, क्रिकेट में शोर मचाता है, मगर दिल के अंदर एक खामोश जंग चल रही होती है। वो कभी नहीं कहता कि वो टूट रहा है, क्योंकि डर होता है कि कोई मजाक न उड़ा दे। वो जब कहता है मैं ठीक हूँ तो वो सिर्फ दो लफ्ज़ नहीं, एक चीख होती है जो अंदर से दबी होती है। मर्द की सबसे बड़ी ख्वाहिश सुकून है, मगर उसकी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं। रोज़ वो घर जाता है, चेहरा थका हुआ, दिल बोझल, मगर अगली सुबह फिर वही जंग, काम, दबाव, कर्ज, जिम्मेदारियाँ, ये सब उसके जहन पर बोझ बनकर बैठ जाते हैं। और किसी दिन जब वो खामोश बैठा हो तो समझ लेना वो खुश नहीं, वो बस थक गया है। अच्छा, कभी आपने अपने बारे में सोचा है कि मैं अपने लिए कुछ करूं या आप घर वालों के लिए? नहीं, मतलब घर वालों के लिए करता हूँ। मेरा घर क्या है, मैं मुलगुजार रहा हूँ। हम मर्द को इज्जत देते हैं मगर एहसास नहीं देते।
ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم ذمہ دار ہو، مگر یہ کبھی نہیں کہتے کہ تم انسان ہو۔ ہم اس کی محنت پر فخر تو کرتے ہیں مگر اس کے درد میں خاموش رہتے ہیں۔ ایک مزدور، ایک باپ، ایک بھائی، ایک شوہر اکیلے اپنی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کاش ہم کبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ بولیں کہ اللہ تمہیں آسانی دے۔ کاش کبھی ہم اس کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تمہیں سکون دے۔ مرد صرف ایک ذمہ داری نہیں، وہ دل بھی ہے، احساس بھی ہے، وہ ٹوٹتا بھی ہے، وہ روتا بھی ہے۔ بس فرض صرف اتنا ہے کہ اس کے آنسو زمین پہ نہیں گرتے، دل کے اندر ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ اے معاشرے، مرد کو خدا مت بنا، اس کو انسان سمجھ۔ وہ روز جیتا ہے، روز مرتا ہے، مگر پھر بھی وہ کسی کی امید بن کر زندہ رہتا ہے۔ یہ کہانی تھی اس مرد کی جو رو نہیں سکتا، جو کمزور نہیں ہو سکتا، جو پریشان نہیں ہو سکتا، جس نے اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھانی ہیں۔ ہمارا بہت مجبوری ہے، اس کے لیے کر رہے ہیں۔ ہاں، ہم پردیسی بندے مجبوری کی وجہ سے مویشی کا کام کر رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ اور اپنا سوال کا جواب ہمارا یہی ہے بھائی، یہ اپنا وفاری و محنت خود کرو۔ ہم بڑے وہ بات نہیں ہے، ہم بڑے ذلیل ہو کے ادھر آ گیا، صحیح بتا دو تو کراچی بھی ہم گھما، لاہور میں بھی ہم گھما، ہر جگہ پہ ہم نے مویشی کا کام صرف سیکھا ہے۔ ہمارا یہ بھی دیش ہے، ہم انشاءاللہ آنے والے نسلوں کو یہ کام نہیں سکھائے گا بھائی۔ اور میں اس ویڈیو کے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مرد کو اپنی کسی بھی قسم کی ذمہ داری سے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ صرف احساس کا ہے، مسئلہ صرف معاشرے کی سوچ کا ہے، مسئلہ صرف عزت کا ہے، اور وہ عزت صرف پیسے سے نہیں آتی، اور نہ ہی پیسہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوستوں میں شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ مزید کس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔